توقیر میرے تایا کا بیٹا تھا، بہت اسمارٹ اور نٹکٹ، قد کاٹ کھلاڑیوں جیسا تھا۔ شروع دن سے ہی ہم مختلف مزاج رکھتے تھے۔ وہ آسمان و زمین کی کلابیں ملاتا اور میں دھرتی پر ہی مضبوطی سے قدم ٹکائے رکھتی۔ اسی وجہ سے ہماری ایک دن بھی نہ بنی، اور میں نے اس سے بچپن میں ہی بے رخی اختیار کر لی۔ اب یہ بھی اماں بابا کی سوچ تھی کہ وہ ہمیں عمر بھر کا شریک سفر بنانا چاہتے تھے، جبکہ میں اس تیز روح کے ساتھ دو قدم چل کر ہی تھک جاتی تھی۔ میں ہر کام آہستہ اور سکون سے کرنے کی عادی تھی۔ مجھے کبھی کسی بات میں جلدی نہیں ہوتی تھی، جبکہ وہ طوفان میل کی طرح تھا۔ جب ہمارے گھر آتا جیسے بھونچال سا آ جاتا، تب میں دل ہی دل میں دعا کرتی کہ خدا کرے کہ جلدی چلا جائے۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ میں جس قدر اسے چڑھتی تھی، وہ اسی قدر میری جانب رخ کیے رہتا تھا، بلکہ مجھ سے قریب ہونے کے بہانے ڈھونڈتا تھا۔ میری توجہ حاصل کرنے کے لیے وہ چھت سے بھی الٹا لٹک سکتا تھا۔ گھر آتے ہی جہاں کہیں میں ہوتی، سب سے پہلے مجھے ڈھونڈ نکالتا۔ اس کے بعد ہر وہ حرکت اس سے سردرد ہوتی جو مجھے ناپسند تھی۔ مثلاً اونچی آواز میں میوزک لگا دیتا، زور زور سے بولتا، دھم دھم کر کے چلتا، برتن گرا دیتا، یا پھر چارپائی پر بیٹھ کر اتنے زور زور سے ٹانگیں مارتا کہ چارپائی کے ساتھ ساتھ گھر کی دیواریں بھی ہلنے لگتی۔ جو ہی اس کے آنے کا وقت ہوتا، میں کتاب لے کر گھر کے ایک ایسے کونے میں دبک جاتی جو سب کی نظروں سے پوشیدہ ہوتا، لیکن وہ آتے ہی ادھر ادھر دیکھتا اور مجھے سامنے نہ پا کر امی جان سے سوال کرتا کہ چچی جان، مائرہ کہاں ہے؟ اور امی جواب دیتی، پتہ نہیں بیٹا، اپنے کمرے میں ہوگی۔ وہ یہ سنتے ہی جواب کا انتظار کیے بغیر سیدھا اس جگہ پہنچ جاتا جہاں بظاہر میں عمیق مطالعے میں غرق، اصل میں تو ڈری سہمی چھپی بیٹھی ہوتی تھی۔ اسے جیسے الہام ہو جاتا کہ ابھی مائرہ اسٹور کے اندر ہوگی یا ابھی سیڑھیوں کے بیچوں بیچ بیٹھی ہوگی۔ تبھی وہ سیدھا ادھر آ دھمکتا اور آتے ہی پوچھتا، کتنا پڑھ لیا ہے بھائی؟ پھر خود ہی کہتا، کتنا بھی پڑھ لو، پاس تو تم نے ہونا نہیں، فیل ہی ہوتی رہو گی، رزلٹ تمہارا پتہ ہے مجھے۔ ایسے ہی کتابیں بغل میں دبائے ادھر ادھر چھپتی رہتی ہو۔ بھلا گدھے پر کتابیں لادنے سے وہ عالم فاضل ہو جاتا ہے کیا؟ جب اس کی باتیں حد سے بڑھ جاتی اور وہ چپ نہ ہوتا تو میرا سر گھومنے لگتا، کانوں کی لوئیں چل اٹھتی اور دماغ میں شائیں شائیں ہونے لگتی۔ تب زج ہو کر کہتی کہ دیکھو توقیر، میں تم سے کہہ دیتی ہوں، میرا دماغ خراب نہ کرو، ورنہ تایا جان سے شکایت کر دوں گی۔ مگر وہ سنتا کب تھا؟ مجال ہے جو اس کے کان پر جوں ریگ جائے۔ وہ تو بس من مانی کرتا، ہر وقت مجھے ستاتے رہنا اس کا مشغلہ تھا۔ جو ہی عید آنے والی ہوتی اور جب بھی آتا، کبھی مٹھائی، کبھی دیگر کھانے پینے کی چیزیں میرے لیے ضرور لاتا، لیکن مجھے تو بچپن سے ہی اس سے خدا واسطے کا بیڑ تھا۔ جب ماں مٹھائی وغیرہ سب کو دیتی تو میں جان بوجھ کر اسے جلانے کے لیے مٹھائی لینے سے انکار کر دیتی۔ تب اس کا اترا ہوا منہ دیکھنے کے لائق ہوتا۔ تمام گھر والے اس سے بے حد محبت کرتے تھے، بلکہ ایک طرح سے اس کی باتوں سے اتنے مرغوب تھے کہ اس کی ہر بات کو اہمیت دیتے تھے۔ جب وہ گھر پر ہوتا بہت ادھم مچاتا، جسے میرے بہن بھائی رونق کہتے تھے۔ تبھی وہ باہر بہت کم نکلتے، زیادہ تر وقت ان کا گھر میں گزرتا۔ توقیر کبھی ریکارڈر پر گیت سنتا رہتا تو کبھی کوئی ایسا کام جو مہینوں سے نہیں ہوا ہوتا وہ کر دیا کرتا، اور جب ہفتے 10 دن بعد واپس جاتا تو ہمارے گھر میں بالکل خاموشی چھا جاتی۔ مگر مجھے سکون محسوس ہوتا، کیونکہ وہ میرے ہر کام میں اپنی ٹانگ اڑا دیتا تھا۔ میں اگر روٹیاں بنا رہی ہوتی تو کہتا، بس تم تو روٹیاں ہی پکاتی رہا کرو۔ اگر صفائی وغیرہ کر رہی ہوتی تو کہتا، بس یہی کام ہے تمہارے کرنے کے۔ تو اس کے جانے سے واقعی مجھے سکون ملتا۔ پھر رفتہ رفتہ تمام گھر والوں کی طرح نہ جانے کب اس کی محبت نے میرے دل میں بھی گھر کر لیا۔ اس کے خطوط میں تمام پیغام میرے لیے ہوتے۔ یہ تو آپ کو بتانا بھول گئی کہ ان دنوں تایا ابو لاہور چلے گئے تھے۔ خیر پھر جانے کیا دھیان آیا کہ میں نے بھی اسے ایک عدد خط ڈرتے ڈرتے لکھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ میرا مذاق اڑائے۔ لیکن اس وقت ایسا نہ ہوا۔ پھر بہت سے دن گزر گئے، نہ اس کی کوئی خیر خبر آئی
اور نہ ہی اس نے کوئی خط لکھا۔ اس مرتبہ عید پر بھی وہ نہیں آیا۔ اب میرا دل تو اس کی یاد میں تڑپ رہا تھا، ہر پل اس کا انتظار رہتا۔ حالانکہ مجھے اس سے شدید نفرت تھی، لیکن میں نہیں جانتی یہ نفرت کب اور کیسے محبت میں تبدیل ہو گئی۔ اب ایسا لگتا تھا کہ اس کے بنا جینا مشکل ہے، لیکن اپنے دل کا حال کسی سے کہہ نہیں سکتی تھی، کیونکہ مجھے حیا بہت آتی تھی۔ ویسے بھی جب وہ قریب ہوتا تو سلام کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوتی تھی۔ اچانک ایک دن یہ خبر سننے میں آئی کہ اس کا نکاح ہو گیا ہے۔ نہ منگنی ہوئی، نہ بات پکی ہوئی، یہ اچانک نکاح۔ میں بہت روئی، لیکن کسی سے کچھ نہیں کہا۔ پھر بہت سے دن گزر گئے، میں گھر میں اپنی روٹین کے مطابق مصروف رہتی، دل میں سلگتے درد کو دبائے مردہ سی زندگی گزار رہی تھی۔ بھابھیوں کے بچے تھے، انہی میں دل لگانے لگی کہ اچانک وہ آ گیا۔ میں تو ہمیشہ کی طرح خاموشی رہی، کیونکہ اب میں نہیں چاہتی تھی کہ میری محبت کا مذاق بنے، میرے نین چھلکیں تو سب دیکھیں اور بھابھیوں تک بات پہنچے۔ مگر توقیر کم ہمت نے نہ جانے کس طرح اس انداز سے بھابھی سے یہ بات کہہ دی کہ اسے بھی میری طرح مجھ سے محبت تھی، لیکن ماں نے اپنی بھتیجی کے لیے اتنا مجبور کیا کہ نکاح کرتے ہی بنی۔ یوں بھابھی کو پتہ چل گیا کہ میں توقیر پر مرتی تھی۔ یہ بات میرے لیے بڑی تکلیف دہ تھی کہ بھابھی نے یہ بات ادھر ادھر پھیلا دی۔ میں اپنی بدنامی نہیں چاہتی تھی، اس سے موت بہتر تھی۔ تب مجھے دوبارہ توقیر سے نفرت ہو گئی کہ کم از کم یوں تو میرا مذاق نہیں بنوانا تھا، جبکہ میں نے تو کوئی شکوہ بھی نہیں کیا تھا۔ سوچتی تھی کہ کیا خاموش محبت کی بھی سزا مقرر ہے جو مجھے مل رہی ہے؟ نہ جانے اس نے کون سا انتقام مجھ سے لیا تھا کہ اپنے نکاح کے بعد یہ بات میری بھابھی کے گوش گزار کر دی۔ جب اس کی دلہن کی رخصتی کا وقت آیا تو دوری کی وجہ سے صرف ابو اور بھائی شادی میں گئے، اور میں نے چھپ چھپ کر اپنے آنسو بہا لیے۔ وہ ایک دن جب ہمارے یہاں آیا تو اپنی بیگم اور بچی کو بھی ساتھ لایا، یعنی وہ 1.5 سال بعد ہم سے ملنے آیا تھا۔ وہ ایک بچی کا باپ بن چکا تھا۔ اس کی بچی پر مجھے پیار نہیں آیا، بلکہ الجھن ہونے لگی، اور اس کے کہے ہوئے الفاظ میرے کانوں میں گونجنے لگے کہ مجھے بونے بچے تھوڑا ہی چاہیے جو تم سے شادی کروں۔ قد دیکھا ہے تم نے اپنا؟ ایک بالش کی ہو مشکل سے۔ اور اب اس کی بیوی چھوٹے قد کی، کالی کلوٹی اور موٹی سی عورت تھی، بیٹی بھی کالی کلوٹی تھی۔ ان کو دیکھ کر میں نے آئینہ دیکھا اور مسکرا دی۔ ایک زخمی مسکراہٹ آئینے کے اندر سے جھانکنے لگی، جو میرے گورے رنگ اور خوبصورت چہرے کا مذاق اڑا رہی تھی۔ اس دن کے بعد جیسے میرے دل پر کسی نے تالا لگا دیا، اور اب جب بھی وہ آتا اکیلا ہی آتا۔ حالانکہ میں ہر بار یہی دعا کرتی کہ وہ نہ آئے، مگر ہر بار وہ آ جاتا۔ میرے دل جلانے میں اس نے کون سی کسر چھوڑی تھی جو اب پھر سے درد جگانے چلا آتا تھا؟ یہ سوچ کر میں اور بھی سلگتی تھی۔ میرے کتنے ہی رشتے آئے، مگر میرا دل جیسے مر گیا تھا، اپنے آپ سے ہی نفرت ہو گئی تھی۔ تو پھر میں کسی دوسرے کی زندگی کیسے تباہ کرتی؟ میں تایا کے گھر سے اب کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی تھی۔ دل تائی کی وجہ سے بہت دکھا تھا، حالانکہ خاندان والے اب بھی چاہتے تھے کہ میرا اور توقیر کا رشتہ ہو جائے۔ وہ اماں کا لاڈلا تھا، اگر وہ ڈٹ جاتا تو تائی موم ہو جاتی، مگر میں نے کہا کہ محبت کرنے والا ایسا ہونا چاہیے جو اعتماد دلائے، ورنہ رسوائی مقدر بن جاتی ہے۔ ایک دردانہ تھی، توقیر کی بہن، میری پیاری سی سہیلی، جس کی خاطر میں نے تایا کے گھر سے ناتا رکھا ہوا تھا، مگر اس کے ساتھ جو میرے بھائی نے کیا وہ بھی کچھ کم نہیں تھا۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ وہ بھی ایک خوبصورت شام تھی جس دن دردانہ کی بربادی شروع ہوئی۔ دیکھنے میں تو واقعی خوبصورت شام تھی، لیکن میں اسے اپنی پیاری کزن کی سیاہ نصیبی کہوں گی۔ بارش برس رہی تھی، میرا بھائی توقیر سے ملنے گیا ہوا تھا۔ جب دردانہ اگلے دن مجھ سے ملی تو اس نے کہا، مائرہ، خدا کرے ہم دونوں کو اپنی اپنی چاہتیں مل جائیں۔ میں نے کہا، اچھا تو تجھے بھی کسی سے پیار ہو گیا ہے؟ بتا وہ کون ہے؟ کہنے لگی، وہی جس کا نام دانش ہے۔ تب میں خوش ہو گئی کہ وہ میری بھابھی بنے گی اور میں اس کی بھابھی۔ میں ان دنوں بی اے میں تھی اور بھائی مجھے ناسمجھ سمجھتے تھے۔ ایک دن مجھے گھر پر کوئی کام تھا،
میں بھائی کے ساتھ اپنی کلاس فیلو کے گھر درخواست دے کے آ رہی تھی کہ راستے میں وہ مجھ سے کہنے لگے، دردانہ کے گھر تو نہیں جانا۔ چلیں، میں نے کہا، بولے گھر میں خاموشی بہت ہے، اگر وہ اکیلی ہو تو اسے کہو کہ ہمارے گھر آ جائے، کچھ تم لوگوں کے ہنسنے کی آواز تو آئے گی، دل بہل جائے گا۔ میں سب سمجھتی تھی لیکن خاموش رہی۔ تبھی دردانہ کو میں نے پیغام دیا، وہ گھر آ گئی اور ہم سب باتیں کرنے لگے۔ اس کی مخاطب میں ہوتی تھی لیکن باتیں دانش بھائی کے لیے ہوتی اور دانش بھائی خوشی سے لال گلابی ہو رہے تھے۔ یہ ایک یادگار دن تھا ان دونوں کے لیے اور میرے لیے بھی۔ اس کے بعد میں کافی دن دردانہ کے گھر نہ جا سکی اور نہ ہی وہ آ سکی۔ بھائی انتظار میں رہے، ان کے پرچے شروع ہونے والے تھے۔ پھر وہ مجھے تایا کے گھر لے گئے۔ توقیر باہر گراؤنڈ میں کھڑا تھا، بھائی بھی مجبوراً اس کے پاس چلے گئے اور میں گھر کے اندر چلی گئی۔ 15 منٹ بعد دانش بھائی مجھے لینے کے بہانے آئے اور دردانہ سے کہنے لگے کہ مجھے پرچے کی تیاری کرنے کی اجازت دو، ان دنوں تم سے ملاقات نہ ہو سکے گی۔ دردانہ نے کہا، ضرور، مگر جو وعدے کیے ہیں ان کو نبھانا ہوگا اور نمبر بھی اچھے لانے ہوں گے۔ اس کے بعد بھائی نے واقعی محنت کی اور بہت اچھے نمبر لائے۔ جب دردانہ کو پتہ چلا تو وہ بہت خوش ہوئی اور ہمارے گھر مبارکباد دینے آ گئی۔ بھائی نے کہا کہ دردانہ، یہ سب تمہاری چاہت کا کرشمہ ہے۔ اب گھر میں یہی چرچے ہونے لگے کہ مائرہ توقیر کی ہے اور دردانہ کو دانش سے بیانا ہے۔ میں اور بھائی دونوں ہی بہت خوش تھے۔ تایا ابو تب تک لاہور شفٹ نہیں ہوئے تھے۔ بہانے بہانے سے توقیر ہمارے گھر کا چکر لگاتا اور دانش اس سے ملنے کے بہانے دردانہ کا دیدار کراتے تھے۔ پھر اچانک تائی اماں کو اپنی بھتیجی یاد آ گئی، یا شاید ان پر بھتیجے کی محبت کا اچانک دورہ پڑ گیا۔ اب تایا اور توقیر دونوں انہیں سمجھاتے رہے۔ دردانہ کا رو رو کر برا حال ہو گیا، مگر تائی ٹس سے مس نہ ہوئی، بلکہ انہوں نے زہر کھا کر جان دینے کی دھمکی بھی دے دی، جبکہ یہ دھمکی تو ہم چاروں کو دینی چاہیے تھی، مگر ہم چپ مہر بلب تھے۔ تائی اماں ایسی بے قرار تھیں جیسے ان کی بھتیجی اگر ان کی بہو بن گئی تو ساری دنیا پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ نکاح کی خبر سنتے ہی امی کو ایسا دھچکا لگا کہ اسپتال لے جانا پڑا۔ وہ دل سے توقیر کو اپنا داماد قبول کر چکی تھی۔ اچانک خبر ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ ابو بھی گمسم ہو گئے اور میں تو کئی دن تک کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ میرے چہرے پر گویا ماتم لکھا ہوا تھا، کیوں بھائی نے وہ تحریر پڑھ لی جو میں نے اب تک سب سے چھپا کر رکھی تھی۔ انہوں نے تایا کے گھر جانا بند کر دیا۔ وہ اب دردانہ سے بات بھی نہیں کرتے تھے۔ وہ بیچاری مفت میں ہم دونوں کے درمیان پھنس گئی۔ اس نے کہا بھی کہ نکاح تو توقیر بھائی کا ہوا ہے، دانش تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے؟ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے اپنی کزن کی حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ وہ ان دنوں نہ جیتی تھی نہ مرتی، مگر امی نے صاف کہہ دیا کہ اگر بھاوش نے میری بیٹی نہیں لی تو میں ان کی بیٹی کیوں لوں؟ سن لو دانش، خبردار، جو تم نے دردانہ کا سوچا، یہ رشتہ اب ناممکن ہے۔ ایک روز میں نے بھائی سے کہا، بھائی ضروری نہیں ہر کسی کے خواب پورے ہوں، تم دردانہ کو سزا مت دو۔ وہ کہنے لگے، اس کی کوئی بات مت کرو۔ پھر بھی دردانہ نے میرا سہارا لیا اور کہا، ایک بات تم اپنے بھائی سے ضرور پوچھنا، کیا وہ مجھے اپنائیں گے؟ یہ بات میں نے بھائی سے کہی اور خدا کا واسطہ دے کر اس کا جواب مانگا تو انہوں نے کہا، اگر توقیر کو اپنی ماں پیاری ہے تو مجھے بھی اپنی ماں پیاری ہے، اور ماں نے کہہ دیا ہے کہ یہ ناممکن ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہوگا؟ اب میں اپنی کزن کو کیا منہ دکھاتی؟ میرے سارے خواب مٹی میں مل گئے۔ دردانہ کے سجے سجائے خواب بھی خاک ہو گئے۔ بہت ہمت کر کے ایک دن اس کی خاطر اس کے گھر گئی۔ جب اس نے اپنے سوال کا جواب مانگا تو میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ تب اسے خود ہی جواب مل گیا۔ ہم دونوں سہیلیاں گلے لگ کر خوب روئیں۔ میں نے کہا، دردانہ مجھے معاف کر دو۔ وہ بولی، تمہارا کیا قصور؟ قصور تو امی کا ہے، جن کی ضد نے ہم چاروں کو اجاڑ دیا۔ خدا ایسی ماں کسی کو نہ دے۔ آج میں اپنے گھر بس چکی ہوں، بھائی کی بھی شادی ہو چکی ہے، لیکن دردانہ نے شادی نہیں کی۔ کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا سوائے اس کے۔ جب بھی اس کا خیال آتا ہے دل رنجیدہ ہو جاتا ہے۔ آج بھی میں بھائی سے خفا ہوں، جس نے ایک شوخ و چنچل لڑکی کو ایک سنجیدہ عمر رسیدہ عورت میں بدل دیا ہے۔
توقیر نے مجھے بلا دیا ہوگا۔ میں نے بھی دل پر پتھر رکھ لیا اور اب اپنے بچوں میں گم ہو چکی ہوں۔ بھائی اپنی بیوی کے ساتھ خوش ہیں، لیکن تائی جب دردانہ کو اجڑی ہوئی عورت کے روپ میں دیکھتی ہے تو ایک ٹھنڈی آہ ان کے کلیجے سے ضرور نکلتی ہے۔